ہم جس دنیا میں رہتے ہیں کیا وہ اکیلی ہے؟ اسلامی روایت کے مطابق بالکل نہیں۔ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ایک اور دنیا بھی چل رہی ہے، ایک ایسی پوشیدہ حقیقت جو ہماری آنکھوں سے تو اوجھل ہے لیکن موجود ہے۔ آج ہم اسی اندیکھی دنیا یعنی جنات کے بارے میں بات کریں گے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی مخلوق جو ہمیں دیکھ سکتی ہے، ہمارے آس پاس رہتی ہے، لیکن ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ خیال ہی تجسس پیدا کرتا ہے نا؟ آخر یہ ہیں کون؟ آئیے مل کر اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے ایک بات بالکل صاف کر لیتے ہیں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق جنات کوئی خیالی کہانیاں یا وہم نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ایک حقیقی اور بالکل الگ مخلوق ہیں۔ انسان اور جن میں جو سب سے بنیادی فرق ہے وہ ان کی تخلیق کا ہے۔ ہمیں بنایا گیا مٹی سے، ایک ٹھوس وجود، لیکن جنات ان کی تخلیق ہوئی ہے دھوئیں کے بغیر آگ سے۔ اب یہی آگ کی لطیف فطرت ہے جو انہیں ہماری نظروں سے پوشیدہ رکھتی ہے اور انہیں وہ صلاحیتیں دیتی ہے جو ہمارے پاس نہیں۔ لیکن ان کے پوشیدہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم سے کم تر ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے پاس بھی ہماری ہی طرح عقل ہے، سمجھ بوجھ ہے اور سب سے اہم آزاد مرضی، بالکل ہماری طرح۔ وہ بھی اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہیں اور ان کا بھی حساب ہوگا۔ تو پھر کیسی ہے ان کی دنیا؟ وہ رہتے کہاں ہیں، کرتے کیا ہیں؟ آئیے ذرا ان کے معاشرے، ان کی زندگی اور ان کی حیران کن صلاحیتوں کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک ایسی بات ہے جو شاید بالکل حیران کر دے، وہ ہے ان کی عمریں۔ ہم انسان تو چند دہائیوں کی زندگی جیتے ہیں نا، لیکن جنات وہ ہزاروں سال جی سکتے ہیں۔ کچھ روایت میں تو 7000 سال تک کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ذرا تصور کریں۔ اچھا، تو یہ رہتے کہاں ہیں؟ ہر اس جگہ جہاں انسانوں کی پہنچ کم ہے، گہرے سمندروں کے نیچے، پورے شہروں سے لے کر ویران صحراؤں اور پہاڑوں تک، اور کبھی کبھی وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے گھروں کے غیر آباد کونوں میں بھی۔ اور ان کی سب سے مشہور صلاحیت شکل بدلنا۔ وہ کتے، سانپ یا انسان جیسی شکل اختیار کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے، ان کی اصلیت، ان کا حقیقی روپ وہ ہمیشہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہی رہتا ہے۔ اور کیونکہ ان کے پاس آزاد مرضی ہے تو ظاہر ہے ان کا معاشرہ بھی بالکل انسانوں کی طرح ہی ہے۔ ان میں بھی مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں اور دوسرے عقائد کے ماننے والے بھی ہیں۔ وہ کوئی ایک گروہ نہیں بلکہ ایک متنوع اور پیچیدہ معاشرہ ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد اب سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا انسان ان سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ اور اگر کر سکتے ہیں تو اس کے اصول کیا ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جہاں بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ کیا ان سے بات کرنا یا مدد مانگنا جائز ہے؟ اسلامی شریعت اس بارے میں بالکل واضح ہے۔ جواب اس ایک جملے میں چھپا ہے، وہ تمہاری اطاعت اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک تم ان کی عبادت نہ کرو۔ یہ کوئی مفت کی خدمت نہیں ہے، اس کی ایک قیمت ہے، اور وہ قیمت ہے شرک، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا۔ یہ ایک خطرناک راستہ ہے جو ہمیشہ ایک ہی طرح سے کام کرتا ہے۔ کوئی شخص دنیاوی فائدے کے لیے ان سے مدد مانگتا ہے، جنات بدلے میں ایسی قیمت مانگتے ہیں جو سیدھا ایمان سے ٹکراتی ہے، اکثر اپنی عبادت کا مطالبہ کرتے ہیں، اور یہی وہ راستہ ہے جو شرک اور کالے جادو کی تاریکی میں لے جاتا ہے، جو اسلام میں سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ لیکن کیا جنات کے ساتھ ہر تعامل منفی ہی ہوتا ہے؟ تاریخ میں ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ بھی ہے جو ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتا ہے۔ اس کہانی کا پس منظر بہت اہم ہے۔ تصور کریں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ طائف کے لوگوں نے نہ صرف ان کی دعوت ٹھکرا دی بلکہ انہیں شدید اذیت بھی پہنچائی۔ وہ بہت دکھ اور مایوسی کی حالت میں تھے۔ اور ٹھیک اسی لمحے جب انسانوں نے منہ موڑ لیا تھا، اللہ نے ایک غیر مرئی مخلوق کو بھیجا۔ جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزرا، اور جب انہوں نے قرآن سنا تو وہ خاموشی سے اور بہت غور سے سنتے رہے۔ اور اس ملاقات کا نتیجہ حیران کن تھا۔ وہ فوراً ایمان لے آئے، اور صرف ایمان ہی نہیں لائے بلکہ اپنی دنیا میں اسلام کے پہلے داعی بن کر لوٹے۔ انہوں نے پیغام سنا، اسے دل سے قبول کیا اور اسے پھیلانے کے لیے اپنی قوم کی طرف دوڑ پڑے۔ تو جنات کی اس اندیکھی دنیا اور اس تاریخی واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سب سے 3 باتیں بالکل صاف ہو جاتی ہیں۔ پہلی، جنات ایک حقیقت ہیں۔ دوسری، ان سے رابطہ کرنا روحانی طور پر انتہائی خطرناک ہے۔ اور سب سے اہم، طائف کا واقعہ ہمیں امید دلاتا ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، اس کا اثر ان جہانوں تک بھی پہنچ سکتا ہے جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، ہمارے وہ چھوٹے چھوٹے اعمال جنہیں ہم شاید کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس غیب کی دنیا پر کیا اثر ڈال رہے ہوں گے؟